بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں 3 بہت بڑی خبریں ہیں اور ایکسکلوزیو سٹوری ہے جو کہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو نواز شریف کے ذہنی توازن کے حوالے سے ہے کہ ایک بہت اہم لیڈر کے حوالے سے کیا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی وارننگ جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے انہوں نے جاری کی ہے۔ وہ وارننگ کیا ہے اور اس وقت مسلم لیگ نون میں کیا جو صورتحال ہے وہ چل رہی ہے، خاص طور پر بیانیے کو لے کر اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور دوسری اہم ترین بات ناظرین، جاوید لطیف صاحب جو کہ ان دنوں خبروں میں بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں، انہوں نے نواز شریف کا ایک بہت بڑا راز ناظرین کھول دیا ہے۔ وہ راز کیا ہے اور کس طرح سے اس راز کے بعد نواز شریف اور ان کی پارٹی کے اوپر جو گرپ ہے اس حوالے سے ہم تک جو تفصیلات ہیں وہ پہنچی ہیں کہ اس وقت نواز شریف کی بات بھی ان کی پارٹی کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا وہ بڑا راز ہے اور آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ پارٹی نواز شریف کو کیوں الطاف حسین جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے؟ جیسا کہ الطاف حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پارٹی کی جو ہے وہ پہلے تو لندن سے بیٹھ کر پارٹی چلاتے رہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ایک دم سے وہ جو ہے وہ پارٹی سے بالکل انہیں علیحدہ کر دیا گیا۔ اب نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہی ہو رہا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہے وہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ نواز شریف کی جانب سے جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی کیا گیا اور انہیں کال کر کے ایک تڑی لگانا یا ایک دھمکی لگانا یا ایک برہمی کا اظہار کرنا ناظرین، یہ ان کی جانب سے خواجہ سعد رفیق پر کیا گیا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جو کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوئے ان انتخابات میں خواجہ سعد رفیق کی جانب سے جو بینرز تھے وہ تبدیل کیے گئے، یعنی کہ نواز شریف کے حکم پر یا مریم نواز کے بیانیے کے مطابق جو بینرز بنائے گئے تھے انیشلی، وہ بینرز یہ تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس بیانیے کے ساتھ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں نواز لیگ نے جو ہے وہ جانا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پہ خواجہ سعد رفیق کی جانب سے وہ جو بینر تھے وہ تبدیل کیے گئے اور ان بینرز پر ووٹ کو عزت دو کی بجائے کام کو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا، اور ووٹ کو عزت دو والے جو بینرز تھے ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا اور ان کو لگنے نہیں دیا گیا۔ جب یہ تفصیلات نواز شریف تک پہنچی تو نواز شریف اس وقت ایک دم آپ کہتے ہیں کہ پاگل سے ہو گئے اور بڑی انہوں نے وارننگ بھی جاری کی اور خواجہ سعد رفیق کو انہوں نے خود ٹیلی فون بھی کیا اور ان کو جو ہے وہ ان پر برہمی کا اظہار بھی جو ہے وہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ جس بندے نے پارٹی میں جو ہے وہ رہنا ہے، اور یہ فیصلہ بھی نواز شریف نے کی جانب سے کر لیا گیا ہے کہ جس نے پارٹی میں رہنا ہے وہ ان کے اور مریم نواز کا جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ہے اس بیانیے کے اوپر چلے گا، کیونکہ خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ مریم نواز نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کی جانب سے یہ نعروں والا معاملہ بینرز جو تھے وہ تبدیل کیے گئے تو یہ کافی ایک بڑا دھچکا تھا، اور نواز شریف ایک دم اس دھچکے کے بعد انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ خود کو کس طرح سے سنبھالیں، اور یہ کہا کہ اگر کوئی اس طرح سے کرے گا تو obviously اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اور ناظرین یہی جو ہے وہ انڈائریکٹلی ایک دھمکی بھی تھی شہباز شریف کے لیے کہ وہ جو مزاحمت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اس بیانیے کی نواز شریف کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر شہباز شریف اس بیانیے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ خود ہی جماعت کو چھوڑ کر چلے جائیں، جماعت سے علیحدہ ہو جائیں، نہیں تو اگر ان کا یہ بیانیہ اس طرح چلتا رہا تو obviously نواز شریف شاید ان کو خود جو ہے وہ جماعت سے نکال دیں، کیونکہ مریم نواز تو اس وقت جو ان کی جانب سے حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں تو وہ تو یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز پارٹی میں رہیں، وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں۔ میڈیا میں آ کر تو وہ یہ تاثر دیتی رہتی ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں کہ وہ کوئی بیانیہ نہیں ہے اور یہ وہ ساری چیزیں، لیکن اب یہ تمام معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ اس وقت نواز لیگ کے اندر ہی دو بیانیوں کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بہرحال ناظرین شہباز شریف اس کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی جو تفصیلات سامنے آئیں گی وہ بھی آپ ناظرین کو بتاتے رہیں گے۔ ایک اور بڑی خبر ناظرین جاوید لطیف کے حوالے سے ہے، اور وہ خبر یہ ہے
کہ جاوید لطیف کی جانب سے بڑا ایک اہم راز جو ہے وہ نواز شریف کا کھولا گیا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر۔ جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا جو فیصلہ تھا وہ کرنا تھا تو اس وقت وہ بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور رہنما بھی موجود تھے جو کہ لندن میں گئے، اور وہاں پر وہ جو کمیٹی تھی یا وہ جو رہنما تھے وہ نواز شریف سے ملے اور اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ تو نواز شریف نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیں، انہوں نے کہا تھا کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ ابھی نہیں، بعد میں جو ہے وہ پارٹی کی مشاورت سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو حتمی فیصلہ نواز شریف کا نہیں تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب سارے ممبران یہاں پر آتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان ممبران کی جانب سے شاید یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ حق میں ہے، یا اس طرح سے کوئی تاثر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ پوری جو جماعت تھی وہ اس بات پر متفق ہوتی ہے کہ نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیں۔ حالانکہ جاوید لطیف کے مطابق جو گروپ ان سے ملنے گیا تھا لندن میں نواز شریف سے، تو نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیں، لیکن وہ جو سارے 5-6 رہنما یہاں پر آئے اور جو میٹنگ ہوئی تو اس وقت یہ فیصلہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینا ہے، اور پھر مسلم لیگ نون جو تھی وہ پوری ہاتھ باندھے پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے، اور نواز شریف کی یہاں پر وہ مخالفت جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہاں سے ناظرین دو باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں، یا تو جاوید لطیف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ نواز شریف نے اس طرح سے کچھ کہا، اگر جاوید لطیف صاحب سچ بول رہے ہیں تو کیا وہ جو گروپ تھا یا کیا مسلم لیگ نواز جو تھی وہ کیا نواز شریف کے حکم کے مخالف گئی؟ اگر نواز شریف نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا یا یہ حکم نہیں دیا تھا تو پارٹی نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ جو ہے وہ کیوں دیا؟ یا اگر دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی نے خود ہی ویٹو کیا نواز شریف کے اس حکم کو اور خود یہ فیصلہ کیا اور نواز شریف کے وہ اگینسٹ گئی اور انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ جو ہے وہ دیا۔ پھر دوسری چیز ناظرین کہ اگر واقعی میں جاوید لطیف صاحب درست کہہ رہے ہیں، نواز شریف کا یہ فیصلہ نہیں تھا، تو اگر پارٹی ساری کی ساری پارٹی جس نے آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیا تھا، تو وہ ووٹ دینے کے بعد مریم نواز یا نواز شریف نے ان کی جانب سے کوئی مذمت جو تھی وہ جاری کیوں نہیں کی گئی، ان کی جانب سے کچھ جو بات تھی وہ سامنے کیوں نہیں آئی، یا وہ اس وقت خاموش کیوں رہے، انہوں نے کچھ بولا کیوں نہیں کہ وہ اس حق میں جو ہے وہ نہیں ہے، اور پارٹی نے جو فیصلہ دے دیا اس پر بھی وہ خاموش رہے اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے مان لیا۔ تو یہ ناظرین بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جس پر ابھی تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں تھی اور وہ اس نون لیگ میں بھی شامل نہیں تھی۔ تو اگر شامل نہیں تھی تو اس وقت وہ خاموش کیوں رہے، اور اگر نواز شریف کا یہ فیصلہ نہیں تھا تو وہ اس وقت خاموش کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں اور نواز شریف کا ہی یہ فیصلہ تھا، اسی وجہ سے ساری جماعت نے وہ جو ووٹ تھا آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن میں اس کے حق میں ووٹ دیا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کرنا ہے کہ شہباز شریف کو یہ جو ایک دھمکی یا ایک وارننگ دی گئی ہے اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب پارٹی شہباز شریف کو یہ علیحدہ پارٹی کا اعلان کر دیں گے، وہ نواز شریف سے علیحدہ ہو جائیں گے، یا دوسری جانب ناظرین جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا کیا جاوید لطیف صاحب سچ بول رہے ہیں یا واقعی نواز لیگ نے نواز شریف کے فیصلے کو ویٹو کیا اور ان کے مخالف گئے، اور کیا وہ واقعی اب نواز شریف کو یہ چاہتے ہیں ان کا حکم نہ مان کر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لندن میں ہیں تو لندن میں ہی بیٹھے رہیں، اب ہم پاکستان سے پارٹی چلائیں گے اور اس کی قیادت آپ کو نہیں بلکہ پاکستان میں موجود کسی لیڈر کو یا شہباز شریف کو دی جائے گی اور نواز شریف دوسرے الطاف حسین بننے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔